الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين لا سيما على الخلفاء الراشدين المهديين ولعنة الله على أعدائهم وأعداء الإسلام والمسلمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم کرم آج بالائے بام آ گیا ہے زباں پہ نام محمد آ گیا ہے
درودوں کی بارش ہو رہی ہے کون و مقام میں، سارے نبیوں کا خاتم آ گیا ہے۔ کونین کی بادشاہی مل گئی مجھ کو، جو حضور کے غلاموں میں میرا نام آ گیا ہے۔ مزہ تو تب ہے حشر میں آقا کہہ دیں، مزہ تو تب ہے حشر میں آقا کہہ دیں، وہ دیکھو میرا غلام آ گیا ہے۔ پھر سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، دل و جان سے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، کون و مکان کے صدر مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے انتہائی واجب التکریم آج کی اس انتہائی بارونق عظیم الشان نسبت رسول سے منسوب مجلس میں شریک اہل علم، علماء اکرام، عمائدین علاقہ، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور میری آواز سننے والی میری مائیں، بہنیں اور بیٹیوں، آج کی یہ نشست انتہائی جامع، پروقار، خوبصورت اور روحانی ہے، جو تقریباً نماز عصر سے جاری ہے اور اہل علم کے مواعظ حسنہ آپ سب حضرات نے سماعت فرمائے ہیں۔ حضرت پیر اسد بلالی صاحب کے حکم پر اور ان کے وہ تمام رفقاء کرام جو یہاں اس جلسے کے منتظم انتظامی حیثیت سے شامل ہیں، ان کے حکم پر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلی بھی حاضری ہوتی رہی اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو پھر بھی ہوتی رہے گی۔ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی انشاءاللہ۔ چونکہ حضرت مولانا امجد سعید قریشی صاحب مجاہد اسلام بہت ہی پیارے انداز میں گفتگو فرما رہے تھے، میں جب باہر سے آ رہا تھا تو ان کی آواز میں ایسی گونج تھی، محسوس ہو رہا تھا کہ اٹک سے غلام اللہ خان قبر سے اٹھ کے آ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد مجاہد ختم نبوت مفتی محمد طیب صاحب نے ختم نبوت کے حوالہ سے انتہائی جامع، مضبوط، علمی اور ذمہ دار قسم کی گفتگو کی، جس کو سن کر دل باغ باغ بھی ہوا، اور مجھے یقین ہے کہ ہر ایک آپ میں سے بھی مجھ سمیت اپنی ذمہ داری محسوس کرنے لگا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے رسول اللہ کے لیے۔ اللہ ان دونوں حضرات کی اس گفتگو کو ہمارے لیے باعث ہدایت بنائے اور ان کے لیے باعث برکت بھی بنائے، باعث نجات بھی بنائے۔ اور پھر آخر میں علاقے کی بزرگ شخصیت حضرت قاضی شاہ زمان شاکر صاحب
بارونق چہرہ، بہترین شخصیت کے مالک اور بڑی ہی مشفقانہ محبت بری اصلاحی گفتگو فرما رہے تھے۔ جی چاہ رہا تھا کہ یہ بھی کچھ دیر اور لگائیں تاکہ ہمارے دل میں وہ جو زنگ لگے ہوئے ہیں معاشرتی بیماریوں کے ان پاکیزہ اور خوبصورت کلمات کے ذریعے سے وہ دھل جائیں اور ہمارے دل ایسے ہو جائیں جیسے صحابہ اکرام کے دل تھے۔ اہل علم، علماء اکرام ہمارے لیے بہت بڑی چیز ہیں۔ میں تقریر کرنے کے موڈ میں بھی نہیں۔ میں نے مولانا اسد صاحب سے گزارش کی تھی کہ آپ مجھے چھٹی دے دیں اور میں نہ آؤں۔ انہوں نے کہا آپ صرف دعا کے لیے آ جائیں تب بھی کافی ہے، اور نہ ہی میں لمبی تقریر کروں گا۔ تمہیدی کلمات اپنی حاضری کو مکمل کرنے کے لیے امید ہے کہ آپ میری بات کو ذرا غور سے سماعت کر لیں گے۔ علماء اکرام جو یہاں موجود تھے یا موجود نہیں تھے، اس امت کی پوری دنیا میں جہاں جہاں علماء ہیں، یہ رسول اللہ کا میرے اور آپ کے لیے تحفہ ہے۔ کیا جملہ کہا میں نے؟ میرا خیال میں یہ ادھر مڑنا چاہیے، چونکہ بندے زیادہ ادھر ہیں تو میں رخ ادھر کر لوں۔ چلو کوشش کرتے ہیں۔ علماء حضور کا ہمارے لیے کیا ہیں؟ سارے بولیں اور اونچی آواز سے۔ آج تقریر نہیں ہوگی، آج تذکرہ ہوگا، مذاکرہ ہوگا۔ آسان لفظوں کی بات ہے، مدرسے کے طلباء جانتے ہیں، تکرار ہوگا۔ علماء ہمارے لیے حضور کا کیا ہے؟ تحفہ ہیں۔ جو میں نے حدیث پڑھی تھی نا، العلماء ورثۃ الانبیاء، بس یہ اسی کا ترجمہ ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سارے انبیاء ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ سے پہلے اس دنیا سے ہو کر اپنی ڈیوٹی اور ذمہ داری نبھا کر چلے گئے۔ سب سے آخر میں ہمارے نبی امام الانبیاء سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ، جو خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم الرسل بھی ہیں، خاتم المعصومین بھی ہیں، اس نبوت کو مکمل کر کے دنیا سے چلے گئے۔ اس دنیا میں اب اور کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ مفتی طیب صاحب نے یہی سبق سمجھایا، اس دنیا میں اب اور کوئی نبی، اونچی آواز سے، کوئی نبی نہیں آ سکتا، ممکن نہیں۔ کوئی نبی نہیں آ سکتا، ممکن نہیں۔ حضور کے ہر امتی کے دماغ میں یہ بات ہمہ وقت بیٹھی رہنی چاہیے۔ اس کائنات ارضی میں آمنہ کے لال جناب محمد الرسول اللہ کی نبوت کی تکمیل کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول اس زمین پر آ سکتا ہی نہیں۔ یہ تصور ہی ناممکن ہے۔ جو شخص یہ تصور کرے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا آئے گا، اس کے برابر کا بھی کافر روئے زمین پر کوئی نہیں ہے۔ یہ تصور بھی کفر ہے۔ اب ہمارے نبی کب تک نبی ہیں؟ وہ سبق سنا دینا جو مفتی طیب صاحب پڑھا کر گئے ہیں۔ ہمارے نبی کب تک نبی ہیں؟ کب تک نبی ہیں؟ ہمیشہ کے لیے نبی ہیں۔ جنت میں بھی ہمارے نبی ہی نبی ہوں گے، سب سے اعلیٰ۔ ہمارے نبی دنیا سے گئے تو یہ کہہ کر گئے، تم مجھے نہیں پاؤ گے، مجھے پانے والے خوش قسمت وہی ہیں جن کو میرے صحابہ کہا جاتا ہے۔
آنے والی میری قیامت تک امت مجھے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکے گی، اس لیے کہ مجھے دیکھنے کے لیے جن نگاہوں کا انتخاب اللہ نے کیا تھا وہ صحابہ کے چہرے پر رب نے سجا کر ان کے وجود کو میرے زمانے میں لا کر میرے حلقہ میں بٹھا دیا تھا۔ وہ آنکھیں بھی صحابہ پہ ختم ہو چکی ہیں، وہ کان بھی صحابہ پہ ختم ہو چکے ہیں، جو ڈائریکٹ مجھ سے کلام سن سکتے ہیں، وہ وجود بھی صحابہ پہ ختم ہو چکے ہیں، جو میرے حلقہ میں بیٹھ کر میری صحبت اختیار کر سکتے ہیں۔ میں محمد بھی دنیا سے جا رہا ہوں، میرے صحابہ بھی چلے جائیں گے، لیکن تحفہ دے کر جا رہا ہوں، قیامت تک میری نبوت کا ڈھنکا اس دنیا میں بجتا رہے گا، اور اس ڈھنکے کو بجانے والے اس امت کے ذمہ دار صرف وہ ہیں جن کو میں علماء کا لقب دے کر جا رہا ہوں اور اعلان کر رہا ہوں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صرف تنہا میں محمد نہیں، سارے نبیوں کے وارث اور پھر آخر میں سارے نبیوں کے سردار امام الانبیاء کے وارث علماء ہیں۔ علماء تمہارے آگے رہنے چاہیے، تمہیں ان کے قدموں کے ساتھ قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء ہمارے ایمان کے محافظ ہیں۔ بولیے سارے، اونچی آواز سے بولیے، علماء ہمارے۔ مرزائیوں کا تعاقب سب سے پہلے کس نے کیا؟ بولو، کس نے کیا؟ کس نے بتلایا گھسیٹی کا لڑکا نبی نہیں؟ سارے بولو، کس نے بتایا کہ وہ ایک آنکھ سے بھینگا یک چشم گل؟ شاہراہ نبوت پر ایک لائٹ اس کی آف اور گاڑی چلانے کی کوشش کر رہا ہے، اسے پتہ نہیں کہ سید خاندان کا ایک سارجنٹ کھڑا ہے جس کو حسنی حسینی ہونے کا شرف حاصل ہے، جس کو عطا اللہ شاہ بخاری کہتے ہیں، وہ چلان کر جائے گا۔ اور عطا اللہ شاہ نے چلان کر کے بتلایا، شاہراہ نبوت پر آخری گاڑی چلانے والے محمد الرسول اللہ تھے۔ آپ سے پہلے گاڑیاں نبوت کی چلتی رہی، اب اگر کوئی شاہراہ نبوت پر آئے گا تو نبی کی تحفہ دی ہوئی جماعت میں سے علماء کا ایک فرد عطا اللہ شاہ کھڑے ہو کر بتلا گیا ہے، جو نبی کے بعد کسی کو اور نبی مانے گا وہ اس دھرتی میں مسلمان نہیں، کافر ہے۔ تو سب سے پہلے تعاقب کس نے کیا؟ بولو سارے، اور اونچی آواز سے، علماء نے۔ ایک بات سمجھا دوں پھر اگلی بات ختم کر دیتا ہوں۔ تقریر کرنا نہیں چاہ رہا تھا، ہونا شروع ہو گئی ہے۔ لگتا ہے کوئی دل والا بیٹھا ہے بیچ میں۔ جو دل والے ہیں ہاتھ کھڑا کریں۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ، سارے ہی اہل دل ہیں۔ دشمن نبوت یہ آج کا نہیں، پرانا ہے۔ دشمن نبوت آج کا نہیں، اس نے مارا، لالچ دیے، سیرت کی کتابوں میں پڑھے ہیں، میں اختصاراً بات کر رہا ہوں۔ قتل کے منصوبے بنائے، شہر سے نکالا، پھر بھی کچھ بھی نہ بنا، نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا۔ آج کا نہیں، پرانا ہے۔ اونچی آواز سے، آج کا نہیں، پرانا ہے۔ نبی کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، خدا نے حفاظت کی، نبی کی جان کی بھی حفاظت کی، عزت کی بھی حفاظت کی۔ نبی دنیا سے گئے تو پھر دشمن نے اپنا ایک نمائندہ کھڑا کیا، اس نے کہا کہ حضور تو دنیا سے چلے گئے، اب تو کوئی نبی ہو سکتا ہے، اب تو کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے اس کی بھی حفاظت کی۔ جب دیکھا کہ نبی کے محافظ اتنے ہیں کہ نبوت کے اوپر ہاتھ ڈالیں گے تو کام خراب ہو جائے گا، انہوں نے منشور تبدیل کر لیا۔
منشور کہا اب نبی کی بات نہ کرو، ذرا نیچے آ جاؤ. یہ جو نبی کے ارد گرد ہیں نا، ابو بکر، عمر، خصوصاً عثمان، یہ صحیح نہیں. بولو کیا کہا؟ یہ صحیح نہیں. یہ ابو ہریرہ یہ صحیح نہیں. یہ عبداللہ بن مسعود یہ صحیح نہیں. یہ حلقہ رسالت کے جانشین، حلقہ رسالت میں بیٹھنے والے صحابہ یہ صحیح نہیں. ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا ایمان ایسا تھا، ان کا ایمان ایسا تھا. اس پر جب حملہ کیا، یہ حملہ صحابہ پر نہیں تھا، یہ بھی رسول اللہ پہ حملہ تھا. اللہ نے وہاں پر بھی پھر عظیم الشان ایک عالم کو کھڑا کیا جس کو عبد الشکور لکھنوی کہتے ہیں، جس کو شاہ عبد العزیز کہتے ہیں، جس کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں. اور انہوں نے کھڑے ہو کر، اور صرف شاہ ولی اللہ نہیں، جس کو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں. اور پھر میں پیچھے چلے جاؤں، لمبی تفسیر ہے ان علماء فقہا کی جو یہاں کھڑے ہو کر نبی کے صحابہ کا دفاع کرنے کے لیے کھڑے ہوئے. پوچھنے والوں نے پوچھا صحابہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ جواب آیا صحابہ محمد کے صحابہ ہیں، صحابہ کا دفاع محمد کا دفاع ہے. بولو صحابہ کا دفاع، اونچی آواز سے، کس کا دفاع ہے؟ دشمن نے صحابہ پہ ہاتھ ڈالا، لیکن اصل ٹارگٹ کون تھا؟ حضور. بولو ٹارگٹ کون تھا؟ جب وہاں کھڑے ہو گئے نا علماء، میرے آپ کے پاک و ہند میں عبد الشکور لکھنوی کھڑا ہوا، پھر اس کا شاگرد عبدالستار توسوی میرا استاذ کھڑا ہوا، دوست محمد قریشی کھڑا ہوا، نور الحسن شاہ بخاری کھڑا ہوا، لال حسین اختر کھڑا ہوا. اور ہاں پھر بتاؤں امیر عظیمت حق نواز کھڑا ہوا. پھر بتاؤں اس کا جانشین ضیاء الرحمن فاروقی کھڑا ہوا، اسار قاسمی کھڑا ہوا. پھر امام اہل سنت علی شیر حیدری کھڑا ہوا، مجاہدوں کا سردار اعظم طارق کھڑا ہوا. اور پھر اس سے تھوڑا پیچھے چلیے، عطا اللہ شاہ کا بڑا بیٹا سید عطا المنعم شاہ بخاری کھڑا ہوا، دوسرا بیٹا عطا المحسن کھڑا ہوا، تیسرا بیٹا عطا المومن کھڑا ہوا، چوتھا بیٹا عطا المہیمن کھڑا ہوا. علماء کے جتھے کھڑے ہو گئے. صحابہ کے سامنے کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کے ذریعے سے نبی کا دشمن جو پرانا ہے نئے انداز سے آیا ہے. تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تحفظ کرنا کیا ہے؟ علماء حضور کا دیا ہوا تحفہ ہے. میرا جملہ یاد رکھنا، علماء حضور کا دیا ہوا، اور اونچی آواز سے بولو. اچھا جی، صحابہ پہ بھی بات نہیں چل سکتی، صحابہ پہ بھی بات نہیں چل سکتی. اب کیا کرنا ہے؟ کہنے لگے جو صحابہ ہیں نا، چلو ان کو چھوڑو، منشور بدلو. اب ان کی طرف منہ کرو، رخ کرو جنہوں نے صحابہ سے دین لے کر نا اسلام کو بنایا، اسلام کو منظم کیا، اسلام کو سائنٹیفک طریقے سے کتب میں جمع کیا. ائمہ اور فقہا، ان کو کہو کہ یہ سارے کے سارے بیکار لوگ تھے، ہم تو بس صرف قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، فقہ کو نہیں مانتے. یہ جب فتنہ کھڑا ہوا، ائمہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان شخصیات کے بارے میں کہ ان کا بتایا ہوا دین صحیح نہیں، قرآن و سنت کا خلاف ہے، تو ان کے مقابلے میں بھی پھر کھڑا ہوا ہے مجاہد اسلام، جس کی تحقیقات آج بھی زمین پر دلیل اور برہان ہیں. اس کو انور شاہ کشمیری کہتے ہیں. پھر اس کے علوم سے فائدہ اٹھانے والا بہترین مجاہد یونس نعمانی تھا، امین صفدر اکاڑوی تھا. اور آج بھی علماء موجود ہیں جنہوں نے پھر فقہ فقہا کا تحفظ کر کے بتلایا کہ اصل ٹارگٹ فقہا نہیں، نبی ہے. بولی اصل ٹارگٹ، بولو سارے، اصل ٹارگٹ فقہا نہیں، کون ہے؟ نبی ہے.
جب دیکھا کہ یہاں پر بھی دیوار مضبوط ہے، دیوار ہے، اور نبی کا دیا ہوا تحفہ علماء ہے نا، جو تحفہ نبی دے وہ کمزور ہے، ہمارا نبی مضبوط، بولیے ہمارا نبی، ہمارا نبی، ہمارے نبی کا دین، تو پھر ہمارے نبی نے جو تحفہ دیا وہ بھی کہنے لگے فقہا کو بھی چھوڑو، یہ جو علماء ہے نا یہ ملا ہے، ملا کیا ہے؟ ملا ہے، ملا، مولوی، مولویوں کی کون سنتا ہے جی؟ کون سنتا ہے؟ ہم پروفیسر ہیں، لیکچر دیتے ہیں، ہم نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہو پی ایچ ڈی والوں مجھے نماز کا سبق سنا دو، جس نے اسلامیات میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے مجھے وہ نماز کے فرائض واجبات سنا دے۔ یہ فقیر آپ کے سامنے کھڑا ہے، الحمدللہ میں بھی پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، یہ میرے چھوٹے بھائی یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں۔ ہم نے پہلے علم اپنے علماء کے قدموں میں بیٹھ کر مولانا یوسف لدھیانوی جیسی شخصیت، مفتی نظام الدین جیسی شخصیت، مولانا انور بدخشانی جیسی شخصیت، ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر جیسی شخصیت، مولانا زیب جیسی شخصیت، مولانا محمد یوسف کشمیری جیسی شخصیت سے دو زانو ہم نے علوم حدیث اور قرآن سیکھنے کے بعد پھر وہ تمہاری والی ڈگری بھی اس لیے حاصل کی کہ جب تم کہو نا ہم پروفیسر ہیں، علماء کی بات نہ سننا، میں تمہارے سامنے کھڑے ہو کر بات کروں گا کہ میں پروفیسر اور ڈاکٹر بعد میں ہوں، مولوی پہلے ہوں، محمد کی بات کرنی ہے تو پہلے مجھ سے کرو۔ کیوں؟ پروفیسر کہتا ہے یہ حدیث عقل کے مطابق نہیں، یہ حدیث عقل کے مطابق نہیں، یہ حدیث بھی عقل کے مطابق نہیں۔ دیکھو نا جی دین تو عقل کے مطابق ہوتا ہے، کر کے فلانا انجینئر ہے، انجینئر جو بتاتا ہے اللہ کی قسم کوئی مولوی اس کو جواب نہیں دے سکتا۔ میں نے کہا انجینئر اینٹیں گننے کے لیے ہے یا بجلی کی تاریں جوڑنے کے لیے ہے؟ رب محمد کی قسم قرآن کی آیتیں جوڑنی ہیں تو ہم سے پوچھو، حدیثیں جوڑنی ہیں تو ہم سے پوچھو، کتابوں کے نام پوچھنے ہیں تو ہم سے پوچھو، فقہ کی کتابوں کے بارے میں پوچھنا ہے ہم سے پوچھو، عبارات پڑھنی ہیں تو ہم سے پوچھو، قرآن سننا اجماع قیاس نبی کے دین کی تشریح پوچھنی ہے ہم سے پوچھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اساتذہ علماء ہیں، علماء نبی کا تحفہ ہیں، ہم نے کھڑے ہو کر نبی کے دین کا تحفظ کرنا ہے۔ تم ملا کہتے رہو، ہم ملا بن کر بھی نبی کی ختم نبوت کا تحفظ کریں گے۔ علماء کا تحفظ بھی آپ کی ذمہ داری ہے، بولیے سارے بولو، علماء کا تحفظ بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ اور اونچی آواز سے۔ میں بہت باریک بات آپ کے سامنے بڑی آسان کر کے بیان کر گیا، بہت باریک بات، بڑی مشکل بات بڑی آسان کر کے بات کر گیا۔ کوئی صحابی آ سکتا ہے؟ بولو۔ جہاں نبوت کا دروازہ بند وہاں صحابیت کا دروازہ، جہاں صحابیت کا دروازہ بند وہاں تابعیت کا دروازہ، جہاں تابعیت کا دروازہ بند وہاں مجتہدین مطلق کا دروازہ، جہاں مجتہدین مطلق کا دروازہ بند تو وہاں صرف ایک دروازہ کھلا ہے، وہ ہے علماء کا۔ وہ ہے کس کا؟ وہ ہے کس کا؟ علماء کا۔ جس آدمی کے نام کے ساتھ عالم، مولانا، علامہ لکھا ہوا ہے، یہ ٹائٹل میرے آقا نے دیا ہے، یہ عنوان میرے آقا نے دیا ہے، یہ نام میرے آقا نے دیا ہے، یہ سبق ہمیں ہمارے آقا سمجھا کر گئے ہیں۔ میری امت کے لوگوں، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ میری نبوت کا سبق تمہیں اپنے اپنے زمانے میں پڑھائیں گے تو علماء پڑھائیں گے۔ پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ سارے بولو کون؟ تو پھر امت کے نوجوانوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں،
امت کے نوجوانوں، علماء کے قدموں میں بیٹھنا، علماء کے کندھے بنو، علماء کے بازو بنو، علماء کی پشت بنو، علماء کا سینہ بنو، آگے کہتا ہوں علماء کا چہرہ بنو، علماء کے ترجمان بنو، علماء کے وکیل بنو۔ کوئی پوچھے مولویوں کے پیچھے کیوں لگے ہو، دائیں بائیں کیوں کھڑے ہو، سامنے کیوں کھڑے ہو، کہو بات مولویوں کی نہیں ہے، بات ساری صاحب ختم نبوت کی ہے۔ چونکہ یہ نشانہ کہاں سے آیا؟ بولو بولو، کہاں سے آیا؟ پہلا سبق میرا پرانا ہے، یہ دشمن سارے، یہ دشمن، یہ ساری برادری بولو، یہ دشمن، یہ دشمن، یہ پرانا دشمن ہے، چلا آ رہا ہے، رہے گا، رہے گا، قیامت تک رہے گا، جب تک دنیا قائم ہے۔ نبی کے دین اور نبی کے دشمنوں کی کشمکش رہے گی۔ نبی کے دین کے وارث علماء ہیں، اور انشاءاللہ میں اس مسجد کے در و دیوار کو گواہ بنا کر آپ کے دل میں یقین کا جملہ اتارنا چاہتا ہوں۔ عالم گناہگار ہو سکتا ہے، عالم کہیں کمزور ہو سکتا ہے، عالم میں بشری خطائیں اور کمزوریاں ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن وہ محمد کا غدار نہیں ہو سکتا، شریعت کا غدار نہیں ہو سکتا، اسلام کا غدار نہیں ہو سکتا، ختم نبوت کا غدار نہیں ہو سکتا، دین کا غدار نہیں ہو سکتا۔ جس دن عالم غداری کرے گا، خدا اس کا منہ سور سے بھی بدتر کر دے گا۔ اگر کوئی عالم نبوت سے غداری کرے گا، دین سے غداری کرے گا، تو اس کا شکل سور سے بھی بدتر ہو جائے گی۔ میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کیوں؟ نبی نے امانت دی ہے۔ بولیے کس نے امانت دی ہے؟ بولو کس نے امانت دی ہے؟ امت کو نبی نے امانت دی۔ علماء کا منصب نبی نے دیا، اور یہ سلسلۃ الذہب ہے، یہ سونے کی ایک موتیوں کی بنی ہوئی لڑی ہے، یہ پوری زنجیر ہے جو ابو بکر صدیق سے شروع ہوتی ہے، قیامت کی صبح تک آنے والے علماء تک جائے گی۔ یہ تسلسل ہے، اس تسلسل میں نبی اور باقی امت کے درمیان میں صرف صحابہ واسطہ ہیں، صحابہ پھر نبی سے جا ملاتے ہیں، وہاں سے جو سونے کی لڑی چلی ہے یہ رہے گی، اسی طرح رہے گی۔ جس دن علماء دنیا سے غداری کر کے امت کے دین سے غداری کریں گے، زلزلہ ہوگا، زمین ختم ہوگی، قیامت آ جائے گی، نظام کائنات بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے علماء کی قدر کرو گے۔ اونچی آواز سے، الحاد پھیل رہا ہے۔ یہ مفتی طیب صاحب بات کر رہے تھے نا، میرے ذہن میں ایک بات آئی، اس پس منظر میں نے یہ تمہید بات دی اور بات لمبی ہو گئی۔ ختم نبوت کا انکار صرف اسی سے نہیں ہو رہا کہ حضور کے بعد مرزا قادیانی نبی ہے تو بس، نانا، بڑے بڑے طریقے ہیں۔ نبی کی حدیث کے انکار کے سارے راستے ختم نبوت کا انکار ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نبی کی حدیث پر شک ڈالنا، نبی کی حدیث کو مشکوک قرار دینا، کیا ہے یہ؟ ختم نبوت کا انکار ہے۔ نبی کی تعلیمات کو عقلی پیمانوں پر پرکھنا ختم نبوت کا انکار ہے۔ اور استشراق نے، مستشرقین نے میرے اور آپ کے اسلامی ممالک میں اپنے نمائندے چن کر وہ بڑے بڑے پروفیسر اور بڑے بڑے دانشور بھیج دیے ہیں۔ ان کی تحریریں یوٹیوب پہ ملتی ہیں، فیس بکوں پہ ملتی ہیں، انسٹاگراموں میں ملتی ہیں، گوگل میں ملتی ہیں، کوئی اور راستہ بھی ہے اس میں بھی ملتی ہیں۔ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، سرچ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، تخیلات میں جاتے ہیں، بدگمان ہوتے ہیں۔ رب محمد کی قسم، دین آنے کا ایک ہی راستہ ہے، خدا کا قرآن سامنے رکھو، نبی کی حدیث سامنے رکھو،
فقہ کی کتاب سامنے رکھو، علماء کے سامنے بیٹھ جاؤ اور ان کے سامنے بیٹھ کر آمنے سامنے بیٹھ کر پڑھو گے، سمجھ بھی آئے گا، سرچ بھی ہوگا، ریسرچ بھی ہوگی۔ کرو گے؟ اونچی آواز سے اپنے اس مسجد کو، یہ بڑی مبارک مسجد ہے، پہلے بھی میں نے بات کی تھی، یہاں بڑی خوشبوئیں آتی ہیں، اللہ کرے یہ خوشبوئیں رہے، اللہ نظر بد سے محفوظ رکھے۔ مجھے تو ڈر لگا رہتا ہے کہیں نظر بد نہ لگ جائے۔ میں آپ کو نہیں پتہ، میں یہاں بیٹھا ہوا تھا، ایک بات آپ کو بتا دوں، میں حضرت مفتی طیب صاحب بیان کر رہے تھے، میں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے مجھے دیکھا یا نہیں، مجھے آپ نے دیکھا ہوگا شاید اس کو نیند آ رہی ہے، میں جمائیاں لے رہا تھا، آپ کو کیا پتہ میں کیا کر رہا تھا، ہو کیا رہا تھا۔ رب محمد کی قسم، پنڈی سے جو ہی ٹول پلازا کراس کیا، تھوڑا سا آگے آئے، انہوں نے مجھے وہ پلایا جوس میٹھے کا، تو میں نے ان سے کہا کہ اس میٹھے میں کوئی نشہ تھا یا کیا تھا، میری آنکھیں بھاری ہونا شروع ہو گئی جمائیاں، تو انہوں نے آگے سے مذاقاً مجھے کہا، انہوں نے کہا جی میٹھے میں بھی کبھی نشہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا کیا پتا، وہ ریڑی والا تھا، اس نے کہیں ملا دیا ہو۔ اتنے میں پھر میں نے تصور کیا، میں نے کہا ہے کیا یہ، میں فریش بالکل تازہ دم گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک دم، تو دشمن محاذ پہ کھڑا لگا ہوا تھا منتر پڑھنے۔ ہاں تمہیں کیا، تم سمجھتے ہو کہ صرف ڈنڈے والا دشمن ہوتا ہے، تو گولی والا ہوتا ہے، گن والا ہوتا ہے، وہ یہ جو اندر سے ہوتا ہے نا، اس کو آپ نہیں سمجھتے، یہ فقیر سمجھتا ہے، اللہ نے اس کو ایسی نظر دی ہے، الحمدللہ یہ فقیر سمجھتا ہے۔ میرے اساتذہ نے مجھے ایسا سبق سکھایا ہے کہ میں اسلام دشمن غدار کو سامنے سے پہچان لیتا ہوں، وہ چھپ کر جو مرضی بات کرے، جو مرضی منتر پڑھے، وہ راستہ روکنے کی کوشش کرے، زبان روکنے کی کوشش کرے، الحمدللہ ہم بھانپ جاتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، میں گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے، میں نے کہا گاڑی تھوڑی کنارے پہ لگائیں، پہلے اس کا بندوبست کر لیں۔ جب گاڑی آہستہ ہوئی تو میں نے دیکھا کام قابو ہو گیا، میں نے کہا چلنے دو، اب سرائے صالح چل کے چائے بھی پئیں گے جب تک میں اس کو بچہ بنا لوں، اس کو نہیں، اس کو نہیں، ایک نہیں تھا۔ جہاں جب آ کر بیٹھا، مفتی طیب صاحب نے گفتگو شروع کی، پھر اس کو ایک چیز کاٹ رہی تھی، وہ جمائیاں وہ تھی، میری نیند نہیں تھی۔ میں اگر 4 دن بھی جاگتا رہوں الحمدللہ مجھے نیند کی جمائی نہیں آتی، میں نے پریکٹسیں کی ہوئی ہیں اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے میں عزیزو آپ کو بتا رہا ہوں، دشمن، یہ میں سمجھا رہا ہوں آپ کو، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو، شاید کبھی یہ بات کبھی کوئی آپ کو نہ سمجھائے، بڑے درد دل سے کہہ کے جا رہا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنی زندگی کس کی باقی ہے۔ اپنے اس مرکز کو سنبھالو، اس مرکز پر ابھی بھی دشمن وار کر رہا تھا، اس مرکز پر دشمن ابھی بھی وار کر رہا تھا اور وار کرتا رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد کی رونقیں بے رونق ہو جائیں، ایسا نہ ہو کل ختم نبوت والے امام کو کیا جواب دیں گے۔ اپنے آپ کو اتنا بہادر بنا لو، اپنے آپ کو نبی کا اتنا وفادار بنا دو، اپنے آپ کو اتنا وسیع الظرف بنا دو، اپنے آپ کو اتنا کمال والا بنا دو، ہر ایک نوجوان، ہر بوڑھے، ہر بڑے، ہر بچے، ہر جوان، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچی، ہر ماں کی یہ فکر ہو جائے، گلی سگدار میں، اس مسجد خلفائے راشدین میں ختم نبوت کی تعلیم، قرآن کی تعلیم جاری رہے گی، حدیث کی تعلیم بھی ہوگی، خلافت راشدہ کے طرز پر ہوگی، طریقے پر ہوگی، قیامت تک ہم اس کو مرکز بنائے رکھیں گے۔ ختم نبوت کے منکروں کو، صحابہ کے منکروں کو ہم جام پلاتے رہیں گے، اور یہ جام اس نشے کا جام ہوگا جس سے ہمیں حضور کی محبت کا مزہ آئے گا، صحابہ کی محبت کا مزہ آئے گا، اور ان پر انشاءاللہ غشی طاری ہوگی، قیامت تک مجنون کی طرح مدہوش رہیں گے۔ کرو گے؟ تو پھر عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ اس مرکز کو آباد رکھیں گے۔ میں نے جو کچھ عرض کیا طبیعت کے خلاف نہ چاہتے ہوئے، پتہ نہیں کس کے کہنے پہ کہہ دیا، کس کی آنکھوں نے آنکھیں ملا لی،
کس کے دل نے دل ملا دیا، صاحب دل ہوں دل مل جاتے ہیں۔ رات کو ہمارے یہاں جلسہ تھا، جلسہ بھی بہت ہی کمال تھا، روٹی کھا کر اندر بیٹھے 15-20 آدمی تھے، پھر محفل گرم ہو گئی۔ حضرت پیر عبد الکریم ندیم صاحب کا بیٹا، ہم نے کہا پھر نعت شروع کرو، پھر نعتیں شروع ہو گئی، پھر مجلس گرم ہو گئی۔ کہنے لگے آج کوئی صاحب دل بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا حضرت آج دیوانوں کی مجلس ہے۔ رات تقریباً 1-1:30 بجے تک پھر مجلس لگی رہی، ایک مسجد میں جلسہ، پھر میری بیٹھک میں جلسہ۔ دل والے جہاں بیٹھتے ہیں تو پھر دل کی باتیں ہوتی ہے۔ ہمارے دل کو کھول کر دیکھو گے، اللہ کی توحید ہوگی، محمد پاک کی محبت ہوگی، صحابہ کی عقیدت و محبت ہوگی، اس کے بعد فقہا کی محبت ہوگی، پھر علماء کی ہوگی۔ ان چار چیزوں کی محبت ہمیں دیوانہ بنا دیتی ہے۔ جہاں رب کی تکبیر ہو ہم مست ہو جاتے ہیں، نبی کا ذکر آئے مست ہو جاتے ہیں، صحابہ کا ذکر آئے مست ہو جاتے ہیں، فقہا کا ذکر آئے مست ہو جاتے ہیں، علماء کا ذکر آئے تو مست ہو جاتے ہیں۔ تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ، الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، الا اللہ 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 اللہ
اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ اب چند لمحات سارے حضرات آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو حضور کے روزے پہ لے چلے، پیارے نبی کے روزے پہ تصور میں حاضر ہو جائیں، حضور کے روزے کے آگے کھڑے ہو کر تصور میں اپنے آقا پر درود پڑھیں گے، مل کر پڑھیں گے۔ فرشتے کھڑے ہیں، انشاءاللہ وہ ریشم کے کپڑوں میں، خوشبودار کپڑوں میں ہمارا درود لپیٹ کر ہمارے آقا کے روزے پہ پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ارے اللہ ہم نے تیرا ذکر کیا، پیارے نبی خاتم النبیین پہ درود پڑھنے لگے ہیں، تو اپنے وعدے کے مطابق ان سب فقیروں کی جو یہاں ہماری آواز کے ساتھ ابھی پڑھے گا سب کا درود ایک ساتھ وہاں پہنچا دینا اور ہمارے نبی کو پہچان کروا دینا۔ اور یا اللہ ہمارے نبی کو پہچان کروانے کے بعد ہمارے نبی کے اس مرکز کو ہمیشہ کے لیے قائم اور دائم رکھنا، یہاں سے حق و صداقت کی آواز کو جاری و ساری رکھنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ مکی صاحب دعا فرمائیں۔